أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈرتے رہو۔ رشتہ داری بہت ہی اہم چیز ہے، یہاں تک کہ امام رازی نے لکھا کہ حنفیوں کے یہاں تو دو مسئلے اسی پر قائم ہے رشتہ داری سے ڈرنے کے بارے میں۔ کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے غلام کی شکل میں، خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اگر بیٹے کو باپ نے خرید لیا، باپ نے بیٹے کو خرید لیا، کا فوراً آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری ہے۔ اب مالک بنے گا تو خدمت کرنی پڑے گی، اور خدمت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹے گا؟ کہا نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ نکالا کہ اگر کسی رشتہ دار نے کلوز رشتہ دار کو کوئی چیز گفٹ کی ہے، اس کو واپس نہیں لیتا۔ ایک بھائی نے سگے بھائی کو، باپ نے بیٹے کو گفٹ کیا ہے، وہ گفٹ واپس نہیں لیتا۔ تو رشتہ داری بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم الرقیبا، اللہ تمہارے پر نگران ہے۔ اس میں ایک قسم کی وعید بھی ہے اور ایک قسم کا وعدہ بھی ہے۔ اچھا کرو گے تو وعدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دے گا اس کا بدلہ، اور اگر برا ہے عمل، اللہ نگران ہے، اس کی سزا دے گا۔ یہ جو آیتیں میں نے آج پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے چونکہ اللہ رب العزت نے سورت کے شروع کے اندر جو باتیں بیان کی تھی کہ تم کو ایک جان سے بنایا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ احکام شروع کیے، وہ احکام بیان کرنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے یتیم کا مسئلہ بیان۔ ترجمہ کیا دیکھیے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور عمدہ کے بدلے میں گھٹیا کو مت لو، گھٹیا کا بدلہ مت کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور گھٹیا چیز کو دے کر عمدہ مت لو، عمدہ کے بدلے میں گھٹیا کو مت بدلو۔ ایک، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا
بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان میں یتم کا جو لفظ ہے، یتم عربی میں اکیلا رہ جانے کو کہتے ہیں۔ اکیلا، اکیلے میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ اکیلے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یتیم اس کو کہیں گے کہ جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو۔ لیکن شریعت کی نظر میں یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ نہ ہو۔ نابالغ، بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ بالغ ہونے کے بعد تو اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے نا۔ بالغ ہو گئے وہ یتیم ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کو بھی یتیم کہہ دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ یتیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے مال کے بارے میں احکام بتلائے۔ ابھی اس کو نہیں دے دینا ہے، یتیم کا ان کا مال دے دو، ابھی نہیں۔ اصل میں ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ لڑکا بالغ ہو جاوے تو اس کے پاس کچھ ہوئے۔ اس لیے جو یتیم کا ولی ہوگا، اب یہ ولی چاہے مرنے والے نے طے کیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد ذرا خیال کرنا، یا یہ کہ شریعت کی نظر میں جو ہو، گورنمنٹ نے کسی کو مقرر کیا ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا کرے؟ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچہ ہے، اس کے اوپر خرچہ تو کرنا پڑے گا، اس کو زندہ بھی تو رکھنا ہے، تو اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرو۔ لیکن اس خرچ کرنے کے اندر اتنا زیادہ یہ مت کر ڈالو کہ لڑکا بڑا ہو اس کے پاس کچھ ہوئے ہی نہیں۔ حفاظت کے ساتھ اس کا مال رکھو، یتیم کا مال۔ اس کی سزا کیا ہے وہ تو آگے آئے گی، اگر کوئی غلط طریقے سے کھائے گا تو اس کو کیا سزا ملنے والی وہ تو آگے آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ نہ خود کھاوے نہ دوسرے کو کھانے دے۔ یتیم کا مال بہت قیمتی ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے اپنے پیٹ میں کیا بھرتے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سننا، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو جو کہنے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی گزر جاتا ہے، ایک آدمی گزر جاتا ہے، اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، گزر گیا، دفن کے وقت رشتہ داروں نے کچھ کھانا پکا کے کھلا دیا، لیکن 40 دن تک جو اس کے گھرے کھانا پکتا ہے، دعا کے لیے جب جمع ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تو مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑ کے مرا ہے اس میں ان سارے بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، سب کا حق ہے۔ اب وہ دعا کے اندر جو کچھ کھا رہے ہیں، کس کا حق کھایا جا رہا ہے؟ اگر اس کے گھر سے پک رہا ہے، میں نے پہلے دن کا کہا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار پکا کے لاتے ہیں، رشتہ دار کھلاتے ہیں کہ بس مہمان آئے کھلا دو، لیکن جو 40 دن تک اور اس کے بعد بھی جو کچھ پکتا رہتا ہے وہ کس کا مال ہوتا ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں کہ یہ بچوں کا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ بیوی کا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ یہاں تقسیم ہی کون کرتا ہے؟ ہوتا ہے تقسیم؟ گزر گیا اس کے بعد تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے آگے تک کے احکام آ رہے کہ کس کو کیا ملے گا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، شریعت نے بیان کیا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ کھانا کیسا ہوگا جس میں یتیم کا مال لگا ہوا ہو؟ جائز نہیں ہوگا۔ ہم تو اپنے رواج پورے کر رہے ہیں، اپنی رسموں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ان رسم و رواج کے اندر یتیم کا مال کھایا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ نیکی کر رہے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ،
یتیموں کو ان کا مال دے دو، یعنی ایسے حفاظت کے ساتھ رکھو کہ جب وہ بالغ ہو جاوے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ گزر گیا. انسانوں میں تو یہی یتیم ہے، جانوروں میں جس کی ماں گزر گئی. جانوروں کے اندر جو ہے بکری ہے یا بھیڑا جو کچھ بھی ہے، وہ اس کی جب ماں گزر جاتی ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے. اور انسانوں کے اندر باپ گزرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے کانفیڈنس رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اختیار آ جاتے ہیں. خیر، حدیث شریف میں ہے کہ لا یتم بعد البلوغ بعد حلم، بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی نہیں رہتی ہے. بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی. احادیث شریفہ کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بھی آئے. اس کے مال کھانے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. طوبیٰ للبیت الذی فیہ یتیم، خوشخبری ہے اس گھرانے کے لیے جس میں کوئی یتیم ہو. وویل للبیت الذی فیہ یتیم، اور ہلاکت ہے اس گھر کے لیے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو. اگر بچے کی خدمت اچھی کی جا رہی ہے تو خوشخبری کی بات ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے. اور اگر یتیم کو ستایا جا رہا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو کیوں نازل کیا؟ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعہ پیش یہ آیا تھا کہ قبیلے بنو غطفان میں ایک آدمی تھا جس کے ساتھ اس کا بھتیجا رہتا تھا. بھتیجا یعنی بھائی کا بیٹا. اس کے پاس بہت مال تھا. بھائی پیسہ چھوڑ کے مرا ہوگا تو خوب مال رکھا ہوا تھا. بچہ جب بالغ ہو گیا بھتیجا، تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ ہمارا مال دو ہمیں. مانگا اس نے مال. چاچا نے کہا کہ یار نہیں ہے، مال نہیں ملے گا، ہم نے تم کو بڑا کیا، پالا، ہم نے سب سنبھالا. کہا ہوگا اس طرح کی بات. حدیث میں تو اتنا ہے کہ منع کر دیا. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور سے رجوع کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو. جب چچا نے یہ بات سنی، قرآن کی آیت سنی، تو کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ اطعنا اللہ واطعنا الرسول نعوذ باللہ من الحوب الکبیر. ہم نے اللہ کی اطاعت کی، ہم نے رسول کی اطاعت کی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں بڑے گناہ سے. حوباً کبیرہ کہا ہے قرآن نے. اب بڑے گناہ سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھ لینا آسان ہے نہیں، روزہ رکھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے، لیکن پیسہ نکالنا، کسی کو دینا، یہ بہت بھاری پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. مال دینا، اور اگر ہاتھ میں آ گیا ہو تو بات ہی گئی، نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ صحابہ تھے یار. حضور کی ایک بات، قرآن کی ایک آیت آئی، کہا کہ بڑا گناہ ہے. کہا نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. لو لے لو، دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، لالچ سے بچا لیا گیا اور اپنے رب کی اطاعت کر لی، ہَكَذَا يَحُلُّ دَارَهُ، وہ اس طرح سے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، یعنی جنت میں. جنت میں یہ لالچ جو ہوتی ہے نا، وہی سب کچھ کرواتی ہے. آپ کو دے دیں گے تو میرا کیا،
ایک صاحب کو ہم نے سمجھایا انڈیا میں، ماسٹر صاحب تھے، تو میں نے کہا یار تم اپنی بہن کا حق دے دو. ارے مفتی صاحب ان کو دیں گے تو میرے بچوں کا کیا؟ میں نے کہا تمہارے بچے بعد میں آئے ہیں، تمہاری بہن پہلے آئی تھی، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ بہن مر جائے گی تو اس کے بچوں کو تمہارے بچے دیں گے، تو بہن کو کیا ملا؟ تھا دل کا آدمی، سیم ٹائم بات اتر گئی، اس نے بیچی پراپرٹی وہ دے دیا بہن کا. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ صحابی نے دے بھی دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اگر اس طرح کا ہو تو ایسے جنت میں داخل ہو جائے گا. بچے نے وہ مال لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبت الاجر وبقی الوزر، اجر ثابت ہو گیا اور بوجھ رہ گیا. صحابہ نے پوچھا کہ اجر ثابت ہو گیا تو بوجھ کس پر رہا؟ فرمایا کہ اس لڑکے نے جو خرچ کیا ہے اس کا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اس کا جو باپ تھا وہ مال چھوڑ کے گیا تھا، اس کا بوجھ رہے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ مال چھوڑ کے کیوں آیا تھا، مال کا حساب دینا پڑے گا. کسٹم میں اسی کو زیادہ روکا جاتا ہے جو زیادہ مال لے کے آتا ہے. کسٹم میں جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے. سب دنیا سے جائے گا تو پھر اگر مال زیادہ ہوگا تو زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا. کہاں سے لائے تھے، کہاں خرچ کیا تھا، دونوں سوال ہوں گے. آنے کا بھی راستہ کلیئر ہونا چاہیے، جانے کا بھی کلیئر ہونا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی ہے کہ اپنی لالچوں کو ختم کر دو، یتیموں کا جو مال ہے اس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو اور کسی طرح سے بری نیت سے ان کے مال کو مت چھوؤ. ابھی دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، نابالغ کو کہاں دے سکتے ہیں. دیکھو نابالغ بچہ اگر آپ کو گفٹ دے تو آپ کو گفٹ ابھی نہیں لینا ہے. آخر شریعت میں نابالغ کے اندر زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی نہیں ہوتی، اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی. دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے فیجی میں خاص طور پر آپ لوگ اس کو سمجھو کہ واجب کہاں بولا جاتا ہے، جائز کہاں بولا جاتا ہے، کیونکہ سکے نہیں سکے یہ کہاں بولا جاتا ہے. ہم لوگ ایک ہی لفظ سے چلتے ہیں، ہر چیز کا ایک الگ الگ لفظ ہے. ایک چیز جو کمپلسری ہے اس کو کہیں گے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور یو کانٹ ڈو نیور اس کو حرام کہیں گے، اس کو ناجائز کہیں گے. ہاں کرو گے تو اچھا ہے تو مستحب ہے، ہاں نہ کرنا اچھا ہے تو مکروہ ہے. ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. بہت سارے ہم لوگ ایک ہی لفظ سے سکے نہیں سکے یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت اسٹرانگلی کسی چیز کو منع کیا ہے تو کہا یہ ناجائز ہوگا یا حرام ہوگا. اسٹرانگلی حکم دیا ہے کرنے کا تو کہا فرض ہوگا یا واجب ہوگا. دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح کا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے کسی کو پوچھو تو کہا یہ جائز ہے کہ نہیں. خیر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب، یتیم کے بڑھیا مال کے بدلے میں گھٹیا مال دے کر اس کو مت لے لو. ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ چلو پورا مال کھانے کو نہ کہا ہے، لیکن اس کا بڑھیا چیز لے لی اور گھٹیا دے دی، کہا چیز تو ہم نے واپس ہی کی ہے. کہا یہ بھی مت کرو، لا تتبدل الخبیث بالطیب. ہوتا کیا تھا کہ بڑھیا قسم کی بکری یتیم کے مال میں سے لے لیتے تھے اور گھٹیا قسم کی بکری رکھ دیتے تھے. قرآن نے نہ کہا کہ نہیں، لا تتبدل الخبیث بالطیب. خبیث کے ایک معنی حرام کے بھی ہے اور طیب کے معنی حلال کے. تو حلال کے حرام کو مت لو حلال کے بدلے میں. جو یتیم کا ولی ہے اس کا جو مال ہے وہ تو اس کا حلال کا ہے،
وہ کما کے لایا ہے، کہیں سے بھی لایا ہے، وہ تو حلال کا ہے، لیکن اس یتیم کا جو مال وہ لے رہا ہے وہ تو حرام ہے اس کے لیے. تو کہا کہ اپنا حلال مال دے کے حرام کو مت لو. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دوسرا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا یہ تو سب آپ کی ذمہ داری ہے ولی کی، اس کے اندر تقوی سے کام لینا یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اور ادھر کا مال ادھر کر دیتا ہے. کیا سوچتا ہے کہ میں نے لیا ہے تو دیا بھی تو ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جو لیا ہے وہ کیسا ہے اور دے رہا ہوں وہ کیسا ہے. شریعت نے کہا لا تتبدل الخبیث بالطیب. یا یہ کہ یتیم کا مال یہ سمجھ کر لیا کہ میں بعد میں دے دوں گا ادھار، کہا ایسا بھی مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. مطلب کیا ہے کہ یتیم کا مال تو پڑا ہے تو کہا کہ اس کو کھلانا تو بہت مشکل ہے، اکیلا اس کا کھانا کیسے پکایا جائے گا. بھائی 100 کلو چاول اس کا پڑا ہوا ہے اور گھر سے بھی 100 کلو چاول. کہا اب اس کا تھوڑا تھوڑا پکانا تو اپنے ساتھ ہی ملا لیا کرو. یہ سوچ کر کہ بچنا بہت مشکل ہے. ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے یہاں کھا رہا ہے تو ہم کو بھی فائدہ ہو جائے گا. کہا نہیں. یا یہ ہے اگر آپ اس کا پورا حساب یتیم کے ساتھ رکھ سکتے ہو تو پھر ملاؤ. اگر یتیم کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کا حساب تو کہا کہ اس طرح سے مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں تو کھانے کو منع کیا ہے، اگر کوئی چیز لے لی تو کیا بات ہے، بیچ لی تو کیا ہے، اس کا پیسہ لے لیا تو کیا ہے. کہا نہیں، کھانا چونکہ بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے لفظ، اس لیے کھانے کو، ورنہ کسی بھی طرح کا اس کو یوز کرنا منع ہے. یتیم کا کپڑا ہے تو یہ نہیں سوچنے کا کہ یہ تو کھانے کو منع کیا، پہننے کو تو منع نہیں کیا ہے. کہا وہ بھی اسی حکم میں ہے. کھانا نہ کھانا سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بھائی اوپر تو آیا تھا یہ حکم کہ یتیم کا مال ان کو پورا کا پورا دے دو، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس تو مال نہیں اور یتیم کا کھا رہا ہے، وہ تو برا ہے. لیکن ایک صورت یہ کہ خود کے پاس بھی ہے لیکن یتیم کا بھی اپنے اندر ملا کے چلا رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ تو بہت برا ہے. کسی کے پاس بالکل نہ ہو اور وہ کھا لے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے اس لیے کھا رہا ہے، وہ تو غلط، وہ بھی غلط ہے. لیکن اپنے پاس ہے اور پھر اس کو ملا کے اس کو کھا رہا ہے، یہ زیادہ برا ہے کہ تیرے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کا کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب تک وہ لڑکے کے اندر اچھی طرح سمجھ بوجھ نہ آ جائے وہاں تک اس کا مال دیا نہیں جائے گا، اس لیے کہ بچہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا ہے، بچہ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا ہے. اگر یتیم کو ایسے ہی دے دیا گیا اس کا مال تو وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کرے گا. اس میں تو سب کا علماء کا اتفاق ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تو اس کو دیا ہی نہیں جائے گا. اب کس ایج میں اس کو دیا جائے گا؟ 25 ایئرز کی ایج کہی جاتی ہے، آگے چل کے اسی کا دوسرا مسئلہ آنے والا ہے. خیر، آگے جو آیت ہے اس کے اندر یتیم کا نکاح کا مسئلہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم اندیشہ کرو کہ تم
یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر یعنی اگر یتیم عورت کے ساتھ نکاح کر کے تم سے انصاف نہیں ہوگا، تم کو خطرہ ہے، تو پھر یتیم کے ساتھ نکاح مت کرو، بلکہ نکاح کرو دوسری جو عورتیں تمہیں پسند ہو، 2 3 3 4 4 بیویاں کر سکتا ہے آدمی، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے۔ یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ کرنا، شریعت تو اجازت بتلا رہا ہے کہ بھئی ہے اجازت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ ایک آدمی تھا، اس کی ماتحتی میں ایک یتیم بچی تھی، یتیم بچی، اس کا ایک باغ تھا، باغ ہمارے جیسے باغ نہیں، وہاں کے تو کھجوروں کے باغ اور بڑے قیمتی۔ اس ولی نے کیا کیا، اس بچی سے نکاح کر لیا اپنا، اور اس کو روکے رکھا، پھر اس کے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کرتا تھا جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں کہ کسی اور جگہ کرے اپنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نکالا بھی تو وہ اپنا باغ جو ہے وہ لے جائے گی۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس باغ میں وہ دونوں شریک تھے، جو ولی تھا رشتہ دار تھا وہ، اور یہ یتیم بچی دونوں شریک تھے، تو یہ اس لڑکی کو روکے رکھتا تھا، اور اس کے جو فائدہ اٹھانا، یعنی نکاح کے جو ازدواجی تعلقات ہے پرائیویٹ، اس کا بھی اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا کہ جب تمہیں خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو تو پھر کسی اور عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، ارے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، شریعت نے اجازت دی۔ یہیں پہ لوگوں کا پیٹ درد کر رہا ہے، خاص طور پہ انگریزوں کا اور غیر مسلموں کا۔ دیکھا اسلام 2 3 4 عورتوں کی بات، نکاح کی بات کر رہا ہے۔ ان بے وقوفوں کو اور عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر سارے پرابلم کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے سارے لوگ الگ الگ بیویاں رکھتے تھے۔ اس کے حکم سے پہلے تو 10 اور 20 عورتیں رکھتے تھے، اور دوسروں کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 20 عورتیں تھیں، داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی تھی؟ 100 عورتیں تھیں، 100 بیویاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی مختلف تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی تھی، یہ سارے نبیوں کے پاس زیادہ بیویاں تھیں۔ اور ہندو لوگوں کو کہو کہ کم بختو، یہ کرشن جی جس کو تم بہت بڑا پاک اوتار یہ مانتے ہو، اس کی تو کئی بیویاں تھیں، کتنی تھی؟ 100 تک تھی ہیں؟ تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد کرا؟ اسلام نے کہا اس لیے، حالانکہ دیکھنے جاوے تو اسلام نے رسی ٹائٹ کی ہے، ڈھیلی نہیں کی ہے۔ اسلام نے رسی ڈھیلی کی نہیں ہے، ٹائٹ کی ہے۔ پہلے لوگ 10 8 بیویاں رکھتے تھے، چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، 10 بیویاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لو، باقی جو 6 ہے نکاح توڑ دو۔ انہوں نے کیا ایسا، لیکن انہوں نے آگے کیا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 4 کو بھی طلاق دے دی، اور جتنا مال تھا وہ اپنے بیٹوں کو دے دیا۔
کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان نے آسمان کی کوئی بات سن لی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شیطان اوپر جاتے تھے، چوتھے آسمان تک۔ حضور کی بعثت کے بعد وہ بند کر دیا گیا، جو بھی شیطان اوپر سننے کے لیے جائے گا اس کو ستارہ گرے گا، ایسے ماریں گے، فرشتے ان کو ماریں گے، شیطان کو۔ ہاں، یہ جو اوجھا گیری اور ایسا کرتے ہیں ان کے پاس بھی شیطان کبھی کبھی آتے ہیں، وہ ایک آدھ بات سچی کہتے ہیں، باقی کو بہت سے کچھ جھوٹ موٹ بھی ملاتے ہیں، اور جو جوتش ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی 2 بیویاں ہوگی اور ایسا ویسا، آپ کو جو پسند ہے وہی وہ بات کرے گا۔ آدمی خوش ہوتا ہے میری 2 بیویاں ہوگی، بہت خوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے تو وہ اچھی بات کہے گا اپنی جو پسند ہوگی۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ شیطان نے تیرے بارے میں اوپر سن لیا ہوگا کہ تیری موت اب تھوڑے دن میں ہونے والی ہے، اس لیے تو نے اپنی بیویوں کو نکال لیا، یا تو تیری عورتوں کو سب کو لیا واپس لا، اور جتنا مال تو نے جو تقسیم کیا ہے وہ سب واپس لے لے، ورنہ تیرا جتنا مال ہے ان سب عورتوں کو دے دوں گا، ان کو وارث بنا دوں گا، اور تیری قبر کے اوپر میں حکم لگاؤں گا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، جیسے کہ ابو رغال کی قبر کے اوپر کوڑے لگائے تھے، اور تیری قبر کے اوپر میں کوڑے لگواؤں گا۔ ماں باپ کو چاہے اپنی اولاد میں انصاف کرے اور اپنی بیویوں کو محروم کرنے کے لیے اولاد کو نہ دے دے، اپنا مال کسی کو محروم کرنے کی نیت سے کسی کو نہ دے دے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کی اماں گزر جاتی ہے تو ابا کو کہتے ہیں کہ نہیں اب شادی مت کرنا۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ اگر یہ شادی کرے گا تو اماں آئے گی دوسری تو اس کو ہمیں مال دینا پڑے گا باپ کے مال میں سے۔ ارے اچھا ہے لے جاوے یار، گناہ تو نہیں کرے گا باپ، کسی اور جگہ منہ کالا کرے گا وہ اچھا لگے گا؟ نکاح کر لے، گناہ سے بچے۔ اچھا، تو انہوں نے 6 بیویوں کو طلاق دے دی تھی، حضور کے حکم تھے 4 جائز ہے ایک ساتھ رکھنا۔ دوسری ایک روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ حارث بن قیس ابن عمیرہ اسدی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 8 بیویاں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ 4 رکھو 4 کو نکال دو۔ اور ایک صحابی بھی ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ 5 بیویاں تھیں تو ان کو کہا گیا کہ 4 رکھو 1 کو نکال دو۔ وہ صحابہ کرام قرآن کے حکم کے اوپر اور اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر ایسے عمل کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری بیویوں کی اجازت شریعت نے دی ہے، 4 بیویوں کی، تو کوئی حکمت تو ہوگی اس کی؟ بہت ساری حکمت ہے، بہت ساری حکمت ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آوے لیکن ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت، ایک پاک دامنی شرمگاہ کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد، توالد، تناسل، نسل کا سلسلہ چالو ہو، یہ مقصد ہے۔ زنا سے محفوظ رہے آدمی۔ اب انسان الگ الگ طاقت کے لوگ ہیں، کوئی ایک میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ایک پر صبر نہیں کر پاتا ہو۔ تو ایک آدمی، ایک تو عورت ذات کمزور ہے، ایک عورت ہوگی اور ادھر طاقت اتنی ہے تو کیا کرے گا؟ نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، منہ مارے گا ادھر ادھر۔ انسان کے قوا الگ الگ قسم کے ہیں۔ پہاڑوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور ایک بیوی سے نہیں ہو سکتا مقصد پورا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی بیوی کر کے لایا، شادی کر کے، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ اس سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو کیا ایسے ہی زندگی گزار دیں بیوی کی خدمت کرتے کرتے؟ تو ادھر خدمت کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا اچھا چلو اس کی بیماری کی حالت میں اس کو طلاق کر کے نکال دے اور دوسری بیوی لاوے،
تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی انسانیت ہوگی؟ نہیں. اسی کو رکھ اور دوسری بیوی کا تو اس کی بھی خدمت کرے اور اس کے ساتھ. دیکھو میں رغبت یاد رکھنا، جس بات کو میں کہہ رہا ہوں میں ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ کرو ایسا، کیونکہ آج ایک ہی کو سنبھال لو تو بہت کچھ ہے، ایک بھی نہیں سنبھال پاتی. ہوتا ہے. میں آپ کو شریعت نے جو اجازت دی ہے اس کی حکمت بتلا رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. کم عورتوں کی زیادہ ہے. اب جتنے مرد ہیں وہ ایک ایک شادی کریں گے تو دوسری عورتوں کا ہوگا کیا؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ نکاح نہیں کرے گی تو زنا کرے گی. میں نہیں کہتا کہ جو نہیں کرتی وہ زنا کرے، نہیں، بات یہاں تک پہنچے گی. اسی لیے جن قوموں کے اندر ایک سے زیادہ کی نکاح کی اجازت نہیں ہے، یورپ کے اندر دیکھ لو. یورپ کی بات کہاں کہتا ہوں میں، یہیں دیکھ لو. نکاح مہنگا، زنا فری ہو گیا ہے. نکاح اتنا مہنگا ہو گیا، زنا فری ہو گیا. عجیب عقل ہے. نکاح ممنوع اور زنا جائز، ایسا ہو گیا. تو آپ بتائیے کہ یہ عورتیں کہاں جائے گی جن کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ ہاں ایک بات ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری عورتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کے مقابلے میں جہاں ماحول بنا ہوا ہے، ملیشیا میں، عرب میں، وہاں عورتیں فخر سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر کتنا طاقتور ہے. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے جتنے نکاح ہوں گے اتنی نسلیں صحیح ہوگی. اب عورتیں کہتی ہیں کہ اچھا تم تو خوش ہو گئے کہ 4 عورتوں کی اجازت ہے، تو کیوں ہمیں حق نہیں؟ ہاں ایسا کہنے والی عورتیں بھی ہیں کہ ہمیں بھی حق ہونا چاہیے. بھائی تمہیں حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے اگر کئی شوہر ہو جاوے اور کئیوں کے نکاح ہو جاوے تو جس کا نکاح ہوگا اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا حق ہوگا. تو پھر ہوگا کیا؟ ایک ہی ٹائم میں الگ الگ شوہر ہوں گے اور ہر ایک اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلائیں گے تو ایک کہاں جائے گی؟ اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، لڑائی ہوگی، کچھ تو خون ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مرد فطرتاً حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو طاقت ان کے اوپر نگران رکھا ہے. تو مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہو جائیں گے تو ایک محکوم ہے اور کئی حاکم ہے. ایک محکوم ہے اور کئی حاکم ہے. تو ہر حاکم کا اپنا کوئی تقاضا ہوگا. ایک کہے گا کہ مجھے چائے پلا، دوسرا کہے گا مجھے کھانا کھلا. کیا کریں گے؟ ایک حاکم کے کئی محکوم تو ہو سکتے ہیں. یعنی مرام ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس کے نیچے کتنے لوگ ہیں، لیکن ایک محکوم ہو اور کئی حاکم ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پراپرٹیاں ہوتی یا دوسری چیزیں ہوتی تو اس کو تو تقسیم کرنا آسان ہے، لیکن عورت کا مقصد ہی چونکہ توالد اور تناسل ہے، بچوں کا پیدا کرنا، اچھی نسل تیار کرنا. اب اگر کئی مرد ہو اور ایک ہی عورت ہو تو پھر بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ اس کا جھگڑا ہوگا. وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے ارے کان میرے جیسا ہے، وہ کہے ناک میرے جیسا ہے. لڑائی ہوگی کیا؟ اسلام لڑائی سے دور رکھتا ہے. چاہے بزنس ہو، چاہے ڈیلنگ ہو، کچھ بھی ہو، اسلام لڑائی سے دور رکھتا ہے. خیر، یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 تک کی اجازت دی اور عورت کو کہا کہ نہیں
ایک ہی شوہر رہے گا اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کئی بیماریاں جنم لیتی ہے، ایک عورت کے ساتھ کئی سوار ہوتے ہیں، تو ایڈز کی بیماری اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو بھی فطرت کے خلاف کرے گا وہاں سے ویسا ہی ہوگا، یاد رکھ لینا، شریعت کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ 4 کی جو اجازت اہل سنت والجماعت کے یہاں آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، 4 کے اوپر ایک بھی نہیں رکھ سکتا، بلکہ 4 عورتیں ہیں اور ان میں ایک عدت میں ہے تو 5ویں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی ایک ساتھ ہے، 4تھی جو عدت میں ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ ابھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ سارے احکام ہے، دین ہمارا الحمدللہ A to Z ہر چیز کا سولوشن رکھتا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ لائیے، الحمدللہ کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ خیر، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے ہیں تو 4 تک کی اجازت ہے، لیکن شیعوں نے کہا کہ 9 تک کر سکتے ہیں۔ شیعہ جو سیاہ ہے، سیاہ کے معنی کالے، ان کے یہاں 9 تک، کیونکہ حضور کی ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں، کہاں چلتا ہے 9 چلے گی۔ اور بعض تو ان کے یہاں شیعوں کے یہاں ایک فرقہ تو ایسا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں، جتنی کرنی ہو کرو۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں کی، اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ لیکن انبیاء کرام میں کئی نبیوں کی زیادہ بیویاں تھیں، صرف 2 نبی ایسے تھے جنہوں نے شادی نہیں کی۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائیں گے اور نکاح بھی کریں گے۔ جب تشریف لائیں گے، چاہے بیت المقدس پر اتریں یا دمشقس میں اتریں، جہاں بھی اتریں، مختلف اقوال ہیں، لیکن اتریں گے، دنیا میں نکاح کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں کیوں کی گئی، اللہ کے نبی کی طاقت کتنی تھی معلوم ہے؟ 4 جنتی کی۔ ایک جنتی کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ 100 آدمی دنیا کے ہو، اس کی ایک جنتی کی طاقت کتنی ہوگی؟ اب آپ سوچئے کہ کیا ہوگا، کتنی طاقت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو بے لگام کے لوگ ہیں انگریز، وہ حضور کے بارے میں بہت زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ان الو کے پٹھوں کو یہ معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر، اور جس عورت سے شادی کی اس عورت کی عمر کتنی تھی؟ 40۔ اگر کوئی خواہش کی وجہ سے ہی نکاح کرنے والا ہوتا تو کیا کرتا؟ کنواری سے کرتا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو رغبت دلائی ہے وہ کنواری سے کرنے کی رغبت دلائی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف ایک عورت عائشہ ایسی ہے جس کی کبھی کسی سے شادی نہیں ہوئی، وہی صرف کنواری تھی، باقی سب ایسی تھی جو کسی کی متعلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ خیر، آئندہ گفتگو اس کے اوپر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا